فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر فرشتے ان لوگوں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے پر بچھاتے۔ یہ کوئی فضیلتیں کم نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی مہمان آنا ہو، بڑا مہمان ہو، بالخصوص دنیا داروں کا یہ ماحول ہے، وہ زیادہ سے زیادہ نیچے کیا بچھا لیں گے؟ سونے کا تخت لگا لیں گے۔ لیکن وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا لیتے، اور اللہ رب العزت اس بندے کو خصوصی اپنی رحمتیں عطا کرتے ہیں۔ ہم لوگ صرف اور صرف دین کی چند باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں اس نیت سے آتا ہے کہ وہ دین کی کوئی بات سیکھ لے، اللہ رب العزت اس کے بدلے اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتے۔ تو میں نے اس لیے آج محترم قاری صاحب سے کہا ہے کہ دروس تو الحمدللہ ہمارے ہوتے رہتے ہیں، سامعین سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست لیں گے، تاکہ جس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے، دین کا کوئی مسئلہ ہے، اگر ہمیں آتا ہوا تو ہم انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے، اور نہ آتا ہوا تو ہم کہہ دیں گے ہمیں علم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری آج کی یہ جو مجلس ہے، یہ سوال و جواب کی نشست ہے۔ آپ باذہنی طور پہ تیار ہوں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ دین کے مسئلے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی اس لیے سوال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی مجھے شرم آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المستحیی والمستکبر، تکبر کرنے والا اور شرمانے والا بندہ یہ علم سے محروم رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا، شرماتے شرماتے انسان دین کے مسئلوں سے ہی محروم رہ جاتا ہے۔ ایک انصاریہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے۔ سوال بڑا شرم و حیا والا تھا، لیکن اس نے کر دیا، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العزت بھی حق بات بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے، جیسے مردوں پہ غسل واجب ہوتا ہے عورتوں پہ بھی ہوتا ہے، تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس سوال کی وجہ سے انہوں نے کپڑا رکھ لیا تھا۔ حیا ہے عورت میں، لیکن سوال کیا اس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابیات آتی تھیں، دین کی باتیں پوچھتی تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ ہم مدینہ کے رہنے والی عورتوں کے آنے کا انتظار کیا کرتی تھی، اور ہماری خواہش بھی ہوتی تھی کہ کوئی انصاری عورت آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کھلے لفظوں میں سوالات کیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دیا کرتے۔ اور یہ بھی سنت ہے، جیسے ہم درس کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، لوگوں سے مسائل پوچھے جائیں، لوگوں کو مسائل بتائے جائیں، اور یہ اصل دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوالات کیے۔ ایک دفعہ تو آپ نے، جیسے ہمارے ہاں کوئز پروگرام ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے؟ اب سب صحابہ خاموش۔ تو جب بتایا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہ میرے ذہن میں آ گیا تھا یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میں شرما گیا،
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر آج تو جواب دے دیتا تو میرے لیے بہت خوشی کا موقع تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج یہی پروگرام ہے کہ 35-40 منٹ جو پروگرام ہوتا ہے ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات لیں گے۔ آپ سوال لکھ کے کرنا چاہیں تو بھی، آپ زبانی کرنا چاہیں تو بھی، انشاءاللہ اس سے آپ کے اور ہمارے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، پرسنل میں کر رہے تھے تو میں نے کہا انشاءاللہ آج ہمارا پروگرام بھی یہی۔ سوال یہ ہے کہ درود افضل ہے یا استغفار افضل؟ ایک شخص درود پڑھتا رہے یہ اس کے حق میں افضل ہے، یا کہ وہ استغفار کثرت سے کرے یہ اس کے حق میں افضل؟ تو یہ آپ یاد رکھیں، یہ جو افضلیت ہوتی ہے نا، یہ ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک شخص گناہ گار ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اس کے لیے استغفار افضل۔ میلے کپڑے پہ خوشبو نہیں لگائی جاتی، اس کو پہلے دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، گویا کہ درود پاک ایک خوشبو ہے، اور استغفار کپڑے کو غسل دینا ہے۔ وہ کثرت سے استغفار کرے تاکہ اس کا دل پہلے صاف ہو جائے، اور پھر دیگر جو اذکار ہیں ان میں درود پاک بھی ہے، درود شریف بھی ہے، وہ کثرت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے زیادہ اجر ملے گا۔ ہاں، ایک شخص کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہوئی ہے، نیکیوں میں مگن ہے، گناہوں سے محفوظ ہے، بچتا رہتا ہے، پوری اس کی کوشش ہے اس کے حق میں درود افضل رہے، وہ درود پڑھتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک صحابی جب انہوں نے پوچھا تھا کہ میں آپ پہ کتنا درود پڑھوں، دن کا چوتھا حصہ پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ کہا آدھا دن میں آپ پہ درود پڑھتا رہوں؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے تو کر لے۔ کہا دن کے 3 حصے میں آپ پہ درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کر سکتا ہے تو کر لے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے میں پھر پورا دن ہی آپ پہ درود پڑھتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ کام کر لے تو اللہ تیرے دنیا آخرت کے سارے غم ہی دور کر دیں۔ تو یہ ہر شخص کے اعتبار سے اس کا حکم مختلف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ ویسے سیدھی سی بات ہے، ہمیں درود پاک پڑھنے میں کچھ کمزوری ہے، بالخصوص جمعے والے دن کثرت سے درود پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پہ بہت زیادہ درود پڑھا کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، من نسی الصلاۃ علیہ نسی طریق الجنہ، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ تو اس لیے اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کسی اور بھائی کا کوئی سوال؟ آپ کے ذہنوں میں بہت سوالات ہوں گے، لیکن آئیں گے تب جب یہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ جی تھوڑا سا قریب آ جائیں گے۔ جی ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہستی ایک نبی دنیا میں رزق تقسیم کرتا ہے، مال و دولت تقسیم کرتا ہے، یہ بات صحیح ہے یا ٹھیک نہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ معطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ کیا اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں جتنا رزق تقسیم ہو رہا ہے وہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتے ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں کیا آپ مختار کل ہیں؟ کیا آپ خزانوں کے مالک ہیں؟ جو آپ نے خود کہا کہ میں قاسم۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کو عمومی طور پہ کتاب الجہاد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف طرح کے اموال آتے تھے، ان میں مال غنیمت ہے،
ان میں بیت المال ہے، ان میں صدقات ہیں، خیرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت عادت شریفہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ جب تک پورا مال تقسیم نہیں کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آتا تھا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ آپ قاسم ہیں، تقسیم کرنے والے۔ آپ لوگوں نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بستر پہ کروٹیں لیتے رہے، آپ کو نیند نہیں آئی۔ نماز پڑھائی تو سلام پھیرتے ہی آپ جلدی سے دوڑ کے گھر چلیں گے۔ یہ منظر صحابہ کے لیے بڑا حیران کن تھا کہ آپ تو بڑی تسلی سے بیٹھ کے اذکار کرتے ہیں اور مجلس ہوتی ہے، کچھ لوگ اپنے مسائل پوچھتے ہیں، پھر آپ مجلس برخاست کرتے ہیں، آج کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی سونے کی ایک ڈلی سی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تقسیم ہونے والی رہتی تھی، جس کی وجہ سے میں بے چین رہا اور مجھے نماز میں بھی سکون نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا کرتے تھے، اس کو جمع نہیں کرتے تھے، اس کو رکھتے نہیں تھے، اور بالخصوص اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور بعض روایات میں آپ اٹھتے تو پلو جھاڑتے تھے سب کے سامنے کہ یہ دیکھیں میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو یہ اصل مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ رب العزت دینے والا ہے، خود حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے، دینے والا اللہ رب العزت ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ جب تک آپ کے پاس جو کچھ آتا رہا آپ تقسیم کرتے رہے۔ اور ایک حدیث میں ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ وعدہ کر لیتے تھے، اگر آپ مختار کول لیں تو وعدہ تو نہ کرتے، آپ وعدہ فرما لیتے تھے کہ جب میرے پاس کچھ آئے گا تو پھر آ جانا، میں پھر دے دوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس وعدے کو وفا بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ مراد ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ جی، اور کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال؟ بھائی کا سوال ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے 3 درجے ہوتے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام ظاہری عملوں کا نام ہے، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ اسلام ہے۔ نماز میں کیا پڑھا ہے یہ ایمان ہے، کس کیفیت میں جا کے ہم نے نماز پڑھی ہے یہ احسان ہے۔ احسان کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب تم عبادت کرو تو یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو، بس۔ آپ کو پتہ ہے نوکر اپنے مالک کو دیکھ رہا ہو تو کام بڑا خوبصورت کرتا ہے، اور اگر کسی شخص کے دماغ میں یہاں تک بات نہیں گئی تو اتنا تو سوچے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے درجہ احسان۔ اچھا، ایک درجہ احسان ہوتا ہے عبادت میں، اور ایک درجہ احسان ہوتا ہے معاملات میں۔ عبادت میں تو احسان یہ ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم اللہ رب العزت میں دیکھ رہے ہیں۔ معاملات میں احسان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ خود کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ لیں۔ کیا مطلب؟ جو رویہ آپ دوسروں کے ساتھ اختیار کر رہے ہیں، کیا آپ کو پسند ہے آپ کے ساتھ کیا جائے؟ کیا آپ دوسروں کے لیے وہ پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ یہ معاملات کا درجہ احسان ہے۔ اور اس کی بالکل ایک سادہ سی مثال دے کے انشاءاللہ بات سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک رکشہ لیا ہے کرائے پہ، اور اس کے ساتھ آپ کا کرایہ طے ہوا ہے 100 روپیہ۔ آپ گھر پہنچے، اس کو 110 روپے دے دیے، یہ آپ نے احسان کر دیا۔ یہ 10 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن آپ کے اس احسان کی وجہ سے وہ بندہ آپ کو بڑی دعائیں دے گا، اور عین ممکن ہے گھر جاتے تک دیتا رہے۔ آپ نے اسے پورا 100 دیا ہے تو یہ عدل ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ بس کوئی بھی کام جب ہم سر انجام دیتے ہیں وہ 3 صورتوں میں ہوتا ہے: احسان، عدل، ظلم۔ یہ بڑی زبردست تقسیم ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے نا،
یا تو ہم نے درجہ احسان پہ پڑھی ہے، یا ہم نے درجہ عدل پہ پڑھی ہے، یا ہم نے درجہ ظلم پہ پڑھی ہے۔ عدل یہ ہے کہ جو اس کو حق دینا تھا وہ دے دیا۔ آپ نے 100 روپے کی بات کی تھی، آپ نے 100 دے دیا، یہ عدل ہے۔ اگر آپ نے 99 روپے 99 پیسے دیے تو یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العزت ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ ہم کریں تو درجہ احسان پہ جا کے کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر مسئلے میں اللہ رب العزت کو پسند ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جانور کو ذبح بھی کرو نا تو احسن طریقے سے کرو، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل۔ اس لیے آپ نے فرمایا جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور کو لٹا کے چھری تیز نہ کرو، جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو، اسے بالکل تکلیف نہ دو، احسن انداز میں۔ یہ ایک بڑی ہی خوبصورت صفت ہوتی ہے کہ انسان جو کام کرے احسن انداز میں کرے اور درجہ احسان پہ کرے، تو یہ کمال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے بزرگوں کا سوال ہے کہ ایک امام صاحب ہیں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف ہے، اس بنیاد پہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو اگر وہ کہیں ہم نماز جنازہ پڑھیں اور وہی پڑھا رہے ہوں تو ہم کیا کریں؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ سارے کا سارا دار و مدار اس پہ۔ اگر تو اس اختلاف کی وجہ عقیدہ ہے تو ایسے شخص کے پیچھے بالکل نماز نہیں ہوگی۔ جس آدمی کا اپنا عقیدہ باطل ہو اس کی اپنی ہی نماز نہیں ہوتی، چہ جائے کہ اس کے پیچھے والوں کی ہو، ایسے افراد کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا وہ آدمی جس سے آپ کا اختلاف دنیاوی ہے، کوئی آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی زمین کا مسئلہ ہے، کوئی جماعت کا مسئلہ ہے، کوئی ذاتی مسئلہ ہے، ایسے مسائل میں 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، اگر کوئی شخص اس حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اگر تو کسی کا اختلاف اپنے امام سے یا کسی امام سے دنیاوی ہے، اسے ختم کر دے، 3 دن سے زیادہ اس کو مت چلائے۔ اور اگر عقیدے کا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بشرطے کہ واقعتاً اس کا عقیدہ باطل ہو، وہ شرک اکبر کرتا ہو اور اس کے اعمال میں شرک پایا جاتا ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑے، وہ اپنی پڑھ لے، اس کی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام اپنی آخری رکعت پوری کرتے ہیں تو امام سلام پھیر دیتے ہیں، پیچھے مقتدی کی کچھ دعائیں رہ جاتی ہیں، وہ اپنی دعائیں پوری کرے گا یا امام کے پیچھے سلام کرے گا؟ بزرگوں کا سوال ہے کہ ایک شخص امام کے ساتھ نماز میں ہے اور اس کی ابھی دعائیں مکمل نہیں ہوئیں کہ امام نے سلام پھیر دیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ اپنی دعائیں مکمل کرے یا کہ امام کے ساتھ ہی وہ سلام پھیر دے؟ امام کے ساتھ مقتدی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہے موافقت، ایک ہے متابعت، ایک ہے مسابقت اور ایک ہے متاخرت۔ یہ 4 شکلیں ہوتی ہیں نمازیوں کی اپنے امام کے ساتھ۔ موافقت یہ ہے کہ آپ بالکل امام کے برابر جا رہے ہیں، یہ منع ہے، نہیں کر سکتے۔ ایک ہے کہ آپ امام سے آگے نکلے ہوئے ہیں، یہ سخت حرام فعل ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ایسے آدمی کا سر اللہ رب العزت کہیں گدھے کا سر نہ بنان۔ اما یخشى احدکم ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار۔ اور اس کی پھر آپ نے وضاحت بھی کر دی کہ رکوع سے پہلے ہی اٹھ جاتا ہے، امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے،
ایسی نماز اللہ رب العزت قبول ہی نہیں کرتے، اور یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری صورت ہوتی ہے متابعت، یہ مطلوب ہے۔ متابعت، تتابع کا مطلب ہوتا ہے جانور ایک جگہ سے قدم اٹھائے تو پچھلا وہاں پہ رکھ لے۔ کہیں آپ نے ماں بچے کو جانوروں میں دیکھا ہو چلتے ہوئے، ماں جہاں سے قدم اٹھاتی ہے بچہ وہاں رکھتا ہے، وہ اٹھاتی ہے وہ رکھتا ہے، وہ اٹھاتی ہے وہ رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں متابعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تم اس کی متابعت کرو، اقتداء کرو، پیروی کرو، اس کے پیچھے 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 چلو۔ اور چوتھی شکل ہوتی ہے متاخرت، آپ امام سے بہت لیٹ پھرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تینوں شکلیں ہی ناجائز ہیں امام کے ساتھ، ایک ہی شکل جائز ہے اور وہ ہے متابعت۔ آپ کو امام کے ساتھ اس کے فوراً بعد اپنے عمل کو مکمل کرنا ہے، چاہے آپ کی دعائیں رہتی ہوں، آپ کی انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آپ نہیں بھولے ہوتے اور امام بھول جاتا ہے، اور امام بھول کے کھڑا ہو گیا، آپ سبحان اللہ کہتے رہے، وہ کھڑا ہو گیا، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ تشہد میں نہیں بیٹھ سکتے، 2 رکعتیں پڑھ کے امام نے بیٹھنا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، آپ پڑھتے رہے سبحان اللہ، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ کھڑا ہو گیا، آپ تو اب تشہد نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو اپنا پورا تشہد چھوڑنا پڑے گا، یہاں تو چند دعاؤں کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو سلام پھیرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سجدہ صاحب کرنے ہیں۔ لہذا یہی ہے واللہ عالم کہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دینا چاہیے، یعنی اس کے سلام کے بعد۔ واللہ عالم۔ جی بیٹا آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے لیکن قریب آنا پڑے گا۔ بیٹے کا سوال ہے کہ مؤذن اپنی اذان میں کیا شہادتین کو 4 مرتبہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کو ترجیح کہتے ہیں، راجع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان یہی سکھائی تھی، اور ان کو مکہ مکرمہ کا امام مقرر کیا تھا۔ چلیں ویسے یہ بھی فائدے کی بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ مؤذن اور اماموں کی جو تنخواہیں ہیں یہ حرام ہیں، یہ دین کے بدلے میں لیتے ہیں، قرآن کے بدلے میں لیتے ہیں، اور قرآن تو منع کرتا ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی، اور پھر آپ نے ان کو ایک اشرفیوں کی پوری تھیلی دی تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے سرہ دیا، تھیلی کو کہتے ہیں، اس میں دینار تھے، سونے کے سکے تھے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا مؤذن مقرر کیا۔ اچھا یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ آپ کے صحابہ سفر میں تھے، آپ ساتھ تھے، اذان ہوئی ہے تو ابو محذورہ نقلیں اتار رہے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، اذان کی نقل اتار رہے تھے، جو مؤذن پڑھتا تھا اسی انداز میں پیچھے پیچھے پڑھتے تھے، اور ان کی آواز بڑی غضب کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ، کون ہے؟ ان کو آپ کی خدمت میں لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مکے کا مؤذن مقرر کیا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں یہی اذان دیتے تھے، ترجیح والی، یہ 19 کلمات والی اذان ہوتی ہے، اور یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اور تکبیر وہ ڈبل کہا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان 4 کلمات کے ساتھ ہے، یعنی شہادتین کے، اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 کلمات کے ساتھ ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی تکبیر ڈبل ہے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر سنگل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اذان بلال رضی اللہ عنہ کی لے لیتے ہیں، اور تکبیر ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی لے لیتے ہیں۔ ابو محذورہ کی اذان نہیں لیتے، بلال کی تکبیر نہیں لیتے۔ تو الحمدللہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں، شہادتین کو ڈبل پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے اور صحیح سنت ہے۔ بعض لوگوں نے بڑے فلسفے گھڑے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہیں جی ابھی معذورہ کا دل نہیں کر رہا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھنے پہ، تو انہوں نے آہستہ سے پڑھا سا، تو آپ نے فرمایا اب اونچی پڑھو، تو اس لیے انہوں نے دہرا دیا۔ ایسا نہیں ہے، ابو داؤد میں ہے علمنی الاذان، انہوں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ اذان سکھلائی تھی، لہذا اذان میں یہ کلمات ہٹ کے دوبارہ پڑھنا، یعنی اس کو ترجیح کے ساتھ پڑھنا، یہ صحیح سنت سے ثابت ہے اور پڑھنے چاہیے۔ واللہ اعلم۔
فرشتے تو ہر ویلے ذکر کرتے ہیں. ہمارے لائق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے ہونٹوں پہ فرشتے اپنے ہونٹ رکھتے ہیں، اس لیے اپنے منہوں کو پاک رکھا کرو، تمہاری تلاوت فرشتوں کی غذا ہے. تو فرشتے تو ایک نورانی مخلوق ہیں اور ہر ویلے اللہ رب العزت کے ذکر اور تسبیح و تحمید میں لگے ہوں. جی ہاں جی، محترم قاری صاحب کا سوال ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام کی اقتداء کرو، تو یہ اقتداء کن چیزوں میں ہے؟ اس کی آپ نے خود ہی وضاحت کر دی. انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا. امام کی اقتداء حرکات و سکنات میں ہوتی ہے، رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھنا، بیٹھنا، اٹھنا. تکبیرہ یہ تسبیح میں نہیں ہوتی، قرات میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ آپ کو ایک امام فاتحہ پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں دیتا. بعض بیچارے ایسے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک، ایک دم جا کے فاتحہ ختم کرتے ہیں اور تو کل کوثر پڑھ کے رکوع میں چلے جانا ہوتا ہے. آپ ایسے امام سے پہلے بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہو کہ یہ امام مجھے فاتحہ نہیں پڑھنے دے گا، آپ اس سے پہلے بھی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی قرات کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے اور یہ اس کی اپنی غلطی ہے. لہذا قرات میں امام کی اتباع نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ یہاں تو چلیں، ہمارے ہاں ویسے بالکل ماحول نہیں ہے، بعض ملکوں میں یہ ہے، ہم جو قرات پڑھتے ہیں اس کو قرات عاصم کہتے ہیں اور روایت حفص کہتے ہیں. وہاں دوسری قرات چل رہی ہوتی ہے اور وہ مقتدی کو آتی نہیں. ہم میں سے کوئی بندہ مثال کے طور پہ یورپ چلا جائے، مغربی ممالک میں چلا جائے، وہ روایت ورش پڑھتے ہیں. آپ پڑھیں گے مالک یوم الدین، وہ پڑھیں گے ملک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ملک ہی سکھایا تھا، بعض کو مالک ہی سکھایا تھا. اب وہ ملک ہی پڑھے گا، اب مالک ہی پڑھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. وہ نقل حرکت کرے گا، من آمانا آپ یوں پڑھیں گے، من آمانا وہ پڑھے گا من آمانا من آمانا بالآخرہ. اس کی قرات اور ہوگی، آپ کی قرات اور ہوگی. قرات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. امام کی اقتداء کا مطلب ہوتا ہے رکوع و سجود میں، حرکات و سکنات میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں اور سلام پھیرنے میں. واللہ اعلم. جی گمان کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. تو گمان دو طرح کا ہوتا ہے، حسن ظن اور سوء ظن. حسن ظن تو شریعت میں بہت اچھی چیز ہے، آپ کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اور سوء ظن کی شریعت میں شاید اس بارے میں آپ کا سوال ہو، اس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے. کسی کے بارے میں خواہ مخواہ برا گمان قائم نہیں کرنا چاہیے، الا کہ کچھ آثار موجود ہوں. اس کو قرینہ کہتے ہیں. اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو آپ کسی کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں. آپ مسجد میں داخل ہوئے، مثال کے طور پہ یہاں ایک چیز پڑی تھی، ایک ہی بندہ داخل ہوا ہے اور کوئی نہیں ہوا اور وہ چیز غائب ہے، تو یہ قرینہ ہے، داخل ہونے والے نے اٹھائی ہے، چونکہ اور تو کوئی آیا ہی نہیں ہے. اب اس کو سوء ظن نہیں کہیں گے. یہاں دلیل موجود ہے، یہاں قرینہ موجود ہے. سوء ظن ہوتا ہے بغیر کسی دلیل کے. آپ کو کوئی بات پہنچی تو بس آپ نے گمان کر لیا یہ فلاں نے کہی ہوگی، اور یہ شریعت میں بہت سخت منع ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ان بعض الظن اسم، اس لیے قرآن نے سارے ظنوں کو گناہ نہیں کہا. ان بعض الظن اسم، بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، یعنی کیسے ہم لوگ بہت جلدی برے گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ تھا، وہ 2 سیب پکڑ کے بیٹھا ہے. تو اس کے باپ نے کہا بیٹا ایک مجھے دے دو. تو اس نے جلدی سے اس سیب کو بھی کاٹ لیا اور اس سیب کو بھی کاٹ لیا. پنجابی میں نے چکی مار لی، اس کو بھی مار لی، اس کو بھی مار لی. تو باپ کے دل پہ بڑی تکلیف ہوئی، دیکھیں میں نے اس سے ایک مانگا تھا،
اس نے دونوں کو کاٹ لیا۔ اب باپ یہ گمان لیے بیٹھا تھا کہ اس چھوٹے سے بچے نے وہ سیب آگے کیا اور کہا ابو جان یہ لے لیں، یہ زیادہ میٹھا ہے۔ اب اس کے چکھنے کا ارادہ تھا اور باپ سمجھا کہ یہ مجھے دینا نہیں چاہتا۔ ہم ویسے بہت جلدی سوء ظن قائم کر لیتے ہیں اور اس کا شریعت میں نقصان ہے، ہمیں اپنے معاملات میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ لہذا سوء ظن قائم کرنے سے پہلے ہمیں اگلے بندے سے بات پوچھ لینی چاہیے، اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، کوئی عذر ہوگا، کوئی بہانہ ہوگا، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہیں بہتر ہوتا ہے کہ انسان اپنے دماغ میں کچھ خواہ مخواہ کی چیزیں سوچے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ معاملات دنیا میں اس لیے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے ہی ذہنوں میں بہت کچھ تیار کر کے اس کا جواب بھی تیار کر لیتے ہیں۔ اس نے کیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا، اس نے اس کو بھیجا ہوگا، ہم پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، آپ نے نماز پڑھائی ہے اور نماز پڑھا کے دیکھا تو دو بندے پیچھے بیٹھے ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہاں دیکھیں گمان قائم ہو سکتا ہے، ہم ہوتے، ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے ہم ہوتے نا تو ہم کہتے ہیں اے تھوڑی وابیاں مگر ہوں نہیں، تسی پیچھے منہ چوک کے بیٹھے ہو۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے پہلے ان دونوں کو بلا کے پوچھا ہے ما منعکما ان تصلیا معنا، کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا قد صلینا فی رحالنا، ہم نے نماز پڑھ لی، بس گمان شمان سارے ختم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تم نماز پڑھ کے بھی مسجد میں آؤ اور جماعت ہو رہی ہو تو جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اس سے بڑا ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ کر رہے تھے، مکہ فتح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، تو جنگی راز آپ کا بھی کسی کو نہیں بتاتے تھے، اور جنگی راز فاش کرنا آپ کو پتہ ہے آج کل بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو مکہ والوں کو خط لکھ دیا کہ مسلمان تمہارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تم لوگ اپنی تیاری پکڑ لو۔ اب ایک عورت مکہ میں جا رہی تھی، مکہ کی طرف، انہوں نے یہ خط اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ یہ فلاں شخص کو میری طرف سے پہنچا دینا۔ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو گئی، آپ نے جلدی سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، ایک ساتھ اور صحابی تھے، آپ نے فرمایا دوڑو، تمہیں فلاں مقام پہ ایک عورت ملے گی اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے۔ اب یہ بالکل اس جگہ پہ پہنچے جو آپ نے بتایا تھا اور عورت جا رہی ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا ہے تو عورت ذات ہے، ہم تجھے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، تجھے خط دینا پڑے گا وگرنہ ہم تیرے جسم کی پوری تلاشی لیں۔ اس نے اپنے سر کے بال کھولے، میڈیاں کھولی جویں گت ہوں، اس کے اندر سے وہ خط نکال۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لا کے جب آپ کے سامنے رکھا نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا من حاتم بن ابی بلتہ الی قریشی مکہ، یا جو بھی لکھا تھا کہ یہ حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ کے سرداروں کی طرف۔ عمر فاروق بیٹھے، جو ہی خط دیکھا اور اوپر نام دیکھا تو وہ کہنے لگے دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، فإنہ منافق، یہ منافق ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے کوئی گمان قائم نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ حاتم، ان کو بلایا، آپ نے یوں کر کے خط ہاتھ میں پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملک علی ھذا یا ابی بلتہ، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا تھا یہ خط لکھنے پہ؟ کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، وہ آپ یاد بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ التمس لاخیک عذرا ولو 70 مرہ، اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کیا کرو چاہے تمہیں 70 عذر ہی کیوں نہ تلاش کرنے پڑے۔
ایک بھائی نے محترم قاری صہیب صاحب کو فون کیا تو وہ فون اٹھا نہ سکے، اس نے دوبارہ کیا، نہیں اٹھایا، تو اس نے باقاعدہ 70 عذر لکھ کے میسج کیا۔ ممکن ہے آپ آرام کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ کلاس پڑھا رہے ہوں، ممکن ہے آپ درس دے رہے ہوں، ممکن ہے آپ سوئے ہوئے ہوں، ممکن ہے آپ سفر پہ ہوں، ممکن ہے آپ کا موبائل بند ہو، ممکن ہے اس کی گھنٹی بند ہو۔ اس نے باقاعدہ 70 عذر لکھے۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم فوراً ہی اگلے بندے کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے گا، کوئی فیصلہ نہ سنائیے گا، میں منافق نہیں ہوا ہوں اور نہ میرے اندر کوئی منافقت کی چیز ہے اور نہ ہی میں نے کسی غرض سے یہ خط لکھا ہے۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ یہ جتنے آپ کے صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کا مکے میں کوئی نہ کوئی بچانے والا ہے اور میرا کوئی نہیں ہے، میری آل اولاد ادھر ہے، میرے بچے بھی ادھر ہیں۔ بس مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے خود میں سوچا کہ میں ان پہ احسان کر دیتا ہوں اور حملہ ہوگا تو میرے بچوں کو بچا لیں گے، بس صرف اتنی سی بات ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے خط لکھنے کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر بھی کہا تھا، آپ چھوڑے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، یہ منافق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ تو میرا بدری صحابی ہے، یہ تو بدر میں شریک ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو اللہ رب العزت نے تمہیں بخشا ہوا ہے، یہ تو جنتی صحابی ہے، اس کے بارے میں ایسا مت کہو۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو سوء ظن کا یہی مطلب ہوتا ہے، ہم خواہ مخواہ کسی کے بارے میں گمان قائم کر لیں۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، کلمہ اور حج۔ ان پہ بندہ پورا اتر آئے تو مسلمان بن جاتا ہے۔ جی سوال ہے کہ قربانی کے جانور سے کیا کام لینا جائز ہے؟ یعنی کیا ہم اسے ریڑھی پہ لگا سکتے ہیں یا ہل وغیرہ؟ قربانی کے جانور سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہو، مجبوری ہو اور اس کے بغیر کوئی جانور نہ ہو تو اس سے کام لینے میں حرج بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا تھا، وہ ہدی لے کے جا رہا ہے۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ کی طرف چلایا جائے۔ حاجی لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں، یہ زمانہ قدیم سے لوگوں کا ایک رویہ ہے اور طریقہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں جانور ذبح کرتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں تاکہ اہل مکہ میں میرا جانور تقسیم ہو، اور یہ جانور بہت ہی کہہ لیں کہ عزت کے اور احترام کے لائق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کو ہار بھی پہنا دیتے تھے۔ جانوروں کو ہار پہنانا جائز، لیکن گھنٹی باندھنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ گھنٹیاں باندھتے ہیں، گھنگرو پہنوا دیتے ہیں، تو اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا کہ جس جانور کے گلے میں دیکھو کاٹ دو، وہاں شیطان نہیں آتا جہاں گھنٹیاں بجتی ہوں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ جانور لے کے جا رہا ہے اور خود تھکا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبھا، اس پہ سوار ہو جا۔ اب سواری ایک کام ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر انہا بدنہ، یہ حرم مکی میں جانے والا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبھا، سوار ہو جاؤ۔ اس نے پھر یہی الفاظ دہرائے کہ یہ تو بڑا مبارک سا جانور ہے اور بیت اللہ کی طرف جا رہا۔ آپ نے تیسری دفعہ کہا ارکبھا۔ اب بعض لوگ بیچارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، اس نے پھر کہا اللہ کے حبیب یہ قربانی کا جانور۔ آپ نے فرمایا وہی حق ارکبھا، بڑا افسوس ہے تجھ پہ، سوار ہو جائے اس پہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سواری کی اجازت دے دی۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی اور جانور نہ ہو، مجبوری ہو، تو اس سے کام لیا تو جا سکتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کو بہرحال ایسے کاموں سے بچانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم اپنے قربانی کے جانوروں کو کھلاتے پلاتے، ان کا خیال رکھتے، ان کو موٹا تازہ کرتے تاکہ خوبصورت بنا کے ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔
वालेकुम अस्सलाम। कुर्बानी ये गाय या बैल में 7 हिस्से होते हैं, अगर 6 हिस्से कबील परस्तों के उनमें एक हिस्सा शिरक करने वाले का हो, उसके बारे में कुर्बानी के जानवर में अगर कोई ऐसा शख्स शरीक हो जाता है जो बेनमाज है, बदअकीदा है, तो ऐसी कुर्बानी का क्या हुक्म है? उलमाए किराम फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की रोशनी में, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत पाक है और सिर्फ पाक चीज़ को ही पसंद करता है। शिरक तो एक गलाजत है कायनात की, और ये सबसे बड़ा गुनाह है दुनिया में, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। हत्ता कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, एक उस्ताद बच्चों को समझाते रहे शिरक शिरक शिरक, वो सुनते रहे, और बच्चे एक दिन कहने लगे कि आप हमें बस यही समझाते हैं शिरक क्या होता है, तौहीद क्या होती है, कोई और भी तो बात करे ना, कोई और भी बात सुनाएं, कोई और भी मसला सुनाएं। तो उस्ताद जी ने कहा कि मैं एक मुल्क में गया हूँ, वहाँ दरबार पे लोग गिरे हुए थे। तो बच्चों ने सुन के कहा ये तो फिर अट के वही बात हो। तो करते करते उन्होंने कहा मैं एक ऐसे मुल्क में भी गया हूँ जहाँ मुझे पता चला है कि वहाँ के नौजवान अपनी माँओं से ज़ना करते। तो तालिब इल्मों की ज़ुबान से निकला हाय हाय हाय। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी तौहीद भी अभी पक्की नहीं हुई, तुमने कब्र पे सजदे वाली बात बिल्कुल मामूली समझ के सुन ली, और इस बात पे तुम्हें बहुत ताज्जुब हुआ, जबकि शिरक इससे बड़ा गुनाह है, कहीं बड़ा गुनाह है। लिहाजा मुशरिक आदमी के साथ अगर मिल के आप कुर्बानी कर रहे हैं या बेनमाजी के साथ मिल के कुर्बानी कर रहे हैं तो ऐन मुमकिन है आपकी कुर्बानी कबूल ना हो। इसलिए बेहतर है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को अपनी कुर्बानी में शामिल करें जो नमाजी हों, तौहीद परस्त हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का इकरार करने वाले हैं। वल्लाहु आलम। भाई का बड़ा अच्छा सवाल है कि जादू एक बातिल सी चीज़ है और जादू करने वाले ना जाने किन गलाजतों से गुज़र के लोगों पे जादू करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक जादूगर को सऊदी अरब में जब हम पढ़ रहे थे तो पकड़ा गया था और उससे पूछा गया था कि तुम लोगों का नुकसान कैसे करते हो, लोगों पे जादू कैसे करते हो, उनके जानवर कैसे मार लेते हो। तो उसका जवाब आगे से ये था कि जो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। उसने कहा कि हम जितना बड़ा गंदा काम करते हैं उतना बड़ा जिन हमारे काबू में आता है और उसके ज़रिए हम जहाँ चाहें नुकसान करवा लें। उसने कहा क्या करते हो? तो उसने नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह ये कहा कि मर्द के पेशाब से और औरत के हैज़ से हम कुरान की आयतें लिखते हैं, कुरान के ऊपर पेशाब करते हैं, कुरान को एड़ियों के नीचे रगड़ते हैं। और यहाँ तक उसने बताया था कि हम औरतों की शर्मगाहों पे कुरान की आयतें लिखते हैं, फिर जाके ये शयातीन जिन हमारे काबू आते हैं, फिर उनके ज़रिए हम जहाँ चाहें जैसे चाहें काम करवाते हैं। ये वाक़अतन एक बहुत बड़ी गलाजत वाली और बातिल किस्म की चीज़ है। इसलिए शरीयत में जादूगर की सज़ा ये है कि उसे कत्ल कर, उक़्तुलू कुल्ला साहिरिन व साहिरा। लेकिन ये साफ़-ज़र हुकूमतों का काम है, हम तो हदें कायम नहीं कर सकते। तो भाई का सवाल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैसे जादू हो, ये सवाल एक दूसरे जाविये से भी हो सकता है। अमूमी तौर पे जादू उन लोगों पे होता है जो लोग ज़िक्र व अज़कार में कमी करते हैं, उनके अकीदे में कमज़ोरियाँ होती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूले बैठे होते हैं और शरीयत के बताए हुए अहकामात से हट के ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसलिए जादू औरतों पे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्यों हुआ है, इसकी एक वजह है, और वो वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रास्ता आसान करना था कि अगर किसी पे जादू हो तो वो क्या करे।
शरई इलाज क्या होगा उसका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा दम किया करते थे और सईदा आयशा सिद्दीक़ा भी आपको दम किया करती थी। तो फिर सहाबी फरमाते हैं जब आखिरी कुल नाज़िल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ही अपने लिए काफ़ी समझा। आप रात को सोने से पहले अपने हाथ जोड़ते, ये कुल पढ़ते, हाथों पे फूंक मारते, पूरे बदन पे फेर लेते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जादू का सिलसिला ख़त्म हो गया था। आपको बाकायदा बता भी दिया गया क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने किया है। वो कंघी मिल गई थी जिस कंघी में आपके बाल लेके उनके ऊपर जादू किया था लबीद यहूदी ने, और उस पानी का कलर भी सुर्ख हो चुका था जैसे मेहंदी का होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल वो निकलवा के फेंकवा दिए। तो किसी ने कहा भी था कि अब इसका करना क्या है जिसने आप पे जादू किया है, तो आप ना छोड़ दें, उसको छोड़ दें, उसकी हालत पे छोड़ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह के जो मामलात हुए हैं वो हमारी रहनुमाई के लिए हुए। मसलन आप नमाज में भूल गए, आपने 4 रकतें पढ़ानी थी, आपने 2 पढ़ा दी। आप ना भूलते हम क्या करते? जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको भुलवाया। नमाज में आप 5 या 7 दफ़ा भूलें पूरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अंदाज में। एक दफ़ा 4 पढ़ानी थी, आपने 5 पढ़ा दी। एक दफ़ा 4 पढ़ानी थी, आपने 2 पढ़ा दी। दरमियान का एक दफ़ा तशहुद छोड़ दी। तो ये चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसलिए हो गई ताकि उम्मत के लिए रहनुमाई हो और उसवा हो कि उनके साथ अगर कोई मामला हो जाता है तो वो क्या करेंगे। वल्लाहु आलम। बाकी ये बातिल है, इसमें कोई शक नहीं है, ये कुफर है, शिरक है और बातिल है, गलीज़ तरीन चीज़। जी बुज़ुर्गों का सवाल ये है कि हम जो नफल पढ़ते हैं जिनको हम सुन्नत भी बोलते हैं, और ये एक ही चीज़ होती है सुन्नत और नफल, क्या हम चारों इकट्ठे पढ़ सकते हैं या 2-2 पढ़ने चाहिए? रात के नवाफिल हमेशा 2-2 पढ़ें। रात में आप जितने भी नफल पढ़ते हैं, मगरिब जब छा जाती है तो रात हो गई। मगरिब की सुन्नतें वो तो वैसे ही 2 हैं। इशा से पहले अगर आप मसलन 4 पढ़ना चाहते हैं, रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो रात की नमाज के बारे में वाज़ेह हदीस है, सलातुल लैली मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकतें हैं। और आपने फरमाया जब सुबह का डर हो तो जल्दी से एक वितर भी पढ़ सकते हो। वो अलहदा बात है कि बाद लोग एक ही वितर पे लग जाते हैं बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 5 भी पढ़े, कभी 5 भी पढ़े, आपने 7 भी पढ़े, कभी 7 भी पढ़े। तो रात के जो नवाफिल हैं वो 2-2 पढ़ें, वो ज़्यादा अफजल हैं। दिन के जो नवाफिल हैं मसलन ज़ोहर की 4 रकतें या असर की 4 रकतें कोई पढ़ना चाह रहा है, तो एक हदीस में है सलातुल लैली वन नहारी मसना मसना, दिन और रात की नमाजें 2-2 हैं, लेकिन लफ्ज़ नहार का जो इजाफा है दिन वाला ये कमज़ोर है, इसलिए दिन की नमाज में आपको इख्तियार है। आप चाहें तो चारों इकट्ठी पढ़ लें और चाहे तो 2-2 रकतें पढ़ लें, लेकिन ज़ाहिरन लगता ये है वल्लाहु आलम के 2 पढ़ने में ज़्यादा सवाब होगा, क्योंकि उसमें तशहुद के बाद दुआएं भी होंगी, दरूद भी होगा, सलाम भी होगा, फिर आप दोबारा से उठेंगे, नई 2 रकतों में सना भी पढ़ेंगे, यानी अज़कार ज़्यादा हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अजर भी ज़्यादा होगा। इकट्ठे पढ़ना चाहें तो रिवायत मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठे पढ़े भी हैं, मना नहीं। वल्लाहु आलम। रिश्वत किस चीज़ को कहा जाता है? हमारे यानी मुल्क का माहौल कुछ ऐसा है, बाद हमारे जायज़ काम होते हैं। कारी साहब का भी एक अच्छा सवाल है। हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो पैसों के बगैर नहीं होते और वो काम हमारा हक भी होते हैं। आप पासपोर्ट बनवाने जाएं, वो कहते हैं जी इतनी फ़ीस दे दें, काम नहीं होना। और कोई तो क्या ये रिश्वत होती है जो हम उनको देते हैं? ये रिश्वत नहीं होती, इसको तावान कहते हैं, इसको चट्टी कहते हैं। इसमें पूरे का पूरा गुनाह लेने वाले पे होता है। आपका हक है, आपका राइट है, एक काम आप कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन पैसों के बगैर हो ही नहीं रहा। मिसाल के तौर पे गैस का मीटर नहीं लग रहा, बिजली का मीटर नहीं लग रहा, फीस थोड़ी सी होती है, ऊपर वाले अखराजात डाल दिए जाते हैं। अब आपका हक है, आप इस मुल्क के शहरी हैं, आप टैक्स देते हैं। अब आप जो पैसे इस मद में देंगे, ये सारे का सारा पैसा लेने वाले पे तो आराम है, आपको इंशाल्लाह गुनाह नहीं हो, आप मजबूर हैं। लेकिन अगर आपका हक नहीं है तो ये रिश्वत, फिर आप भी गुनहगार हैं, लेने वाला भी गुनहगार। तो सादा लफ्ज़ों में खुलासा ये हुआ, रिश्वत है हक को नाहक बनाना,
یا نا حق کو حق بنا دینا اور اپنا حق لینے کے لیے دینا، یہ رشوت نہیں، یہ چٹی ہوتی ہے، یہ تاوان ہے، اس کا گناہ لینے والے پہ ہوتا ہے، واللہ اعلم، رشوت کا دونوں پہ ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کھانا حاضر ہو گیا ہے کہ نہیں؟ کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہوتی، سوال و جواب کہاں ہوں گے؟ بیٹے کا سوال سجدہ شکر کے بارے میں ہے۔ بہت سی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سجدہ شکر ثابت نہیں ہے، نہ جانے لوگ کیسے کھلم کھلا انکار کر دیتے ہیں۔ سجدے 4 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نماز کا سجدہ، تلاوت کا سجدہ، نماز میں بھول جانے پہ سجدہ سہو، اور چوتھا سجدہ سجدہ شکر ہے۔ آپ میں سے کون بھائی ہے جس نے چاروں کیے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جس نے نہیں کیے چلے باقی تو کیے ہوں گے، سجدہ شکر رہتا ہوگا۔ پھر ساڑھے نالوں تو کرکٹر نہیں چنگے جڑے سینچری مار کے سجدہ شکر کریں۔ حدیث میں الفاظ ہیں اذا اتاہ امر یسرہ سجد شاکرا للہ، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خبر ملتی جو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہوتی تھی تو آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے، اس کو سجدہ شکر کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ ایک قبیلہ تھا ہمدان، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے وہاں پہ امیر مقرر کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، شاید وہ جا کے جنگ کرتے اور جنگوں میں نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کے پیچھے سیدنا علی کو بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک خط دے کے بھیجا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جمع کر کے وہ خط پڑھا تو اللہ رب العزت کی توفیق سے پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اسلمت ہمدان، یہ خط آپ کے سامنے پیش ہوا۔ جو ہی پڑھا گیا کہ پورا ہمدان ہی مسلمان ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے۔ یہ ثابت۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا جنگ کرنے کے بعد تم نے دیکھنا، اس میں غالباً ذوالخویسرہ تھا یا کوئی میرے نام ذہن میں نہیں ہے، اگر وہ بندہ مارا گیا ہو اس جنگ میں تو علی تو حق پہ ہوگا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں یہی فکر تھی، چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت سے فتنوں اور جنگوں میں گزرا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں جنگ غلط کر بیٹھا ہوں۔ اپنے ساتھی کو بھیجا کہ اس بندے کو تلاش کرو، کیا اس کی لاش ہے؟ اس نے واپس آ کے کہا نہیں۔ تو حضرت علی بہت پریشان ہو گئے کہ کہیں مجھ سے جنگ میں غلطی تو نہیں ہوگی۔ وہ خود لاشوں کو پلٹنے لگے، تو پلٹتے پلٹتے وہی بندہ سامنے آ گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے۔ ثابت۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، استاد بچوں کو ٹافیاں دے رہے ہیں تو ایک بچے نے ٹافی پکڑی اور پکڑتے ہی سجدے میں گر گیا، بچہ چھوٹا سا۔ تو استاد نے پوچھا بیٹا تو نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے ابو جب امی کو کوئی چیز لا کے دیتے ہیں نا تو امی سجدہ کرتی، تو میری اس وقت سے عادت ہے میں سجدہ کرتا ہوں۔ لہذا سجدہ شکر سنت سے ثابت ہے، کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بہت بڑا غم ٹل جائے تو بھی کر سکتے ہیں، بہت بڑی خوشی میسر آ جائے تو آپ تو بھی کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ ہاں بھائی کا سوال ہے، ایک آدمی سنتیں پڑھ رہا ہو اور فرض نماز کھڑی کر دی جائے تو اب وہ کیا کرے؟ ایک رکعت اس نے پڑھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرضی نماز کھڑی کر دی جائے تو اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وہ چپ کر کے سلام پھیر گئے۔ اور غالباً ابن خزیمہ میں روایت ہے کہ سلام بھی کب پھیرے؟ اذا شرع المؤذن الاقامہ، جو ہی مؤذن اقامت شروع کرے وہ سلام پھیرے۔ زیادہ سے زیادہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا غالباً فتویٰ ہے کہ ایک شخص تشہد میں بیٹھا ہے اور سلام پھیرنے کے قریب ہے اور اسے یقین ہے کہ امام کی اللہ اکبر سے پہلے پہلے میری نماز مکمل ہو جائے گی تو چلیں وہ مکمل کر لے، لیکن جس کی ابھی ایک رکعت ہوئی ہے وہ تو فوراً سلام پھیر دیں اور چپ کر کے فرضی نماز میں شامل ہو جائے۔
यहाँ एक ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि एक रिवायत मिलती है फ़ला सलात इल्ला मकतूबा इल्ला रकातै अल फजर, फ़र्ज़ी नमाज खड़ी हो जाने पे सुन्नतें नहीं होती सिवाय फजर की 2 रकतों के। इसलिए बाद लोगों को आपने देखा होगा वो पीछे लगे रहते हैं। ये रिवायत सख्त ज़ईफ़ है, ना काबिल अमल है। कोई भी नमाज फ़र्ज़ी जब खड़ी होती है तो उसके पीछे सुन्नतें नहीं होती, चाहे वो फजर की हो चाहे कोई और हो। इसलिए जो ही खड़ी हो तो आप सलाम फेरें और नमाज के साथ शामिल हों। अब अगर आपका बाद में दिल करे तो उनको पूरा कर लें, ना करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल कर लें। यजीद को ना छेड़े, उन्होंने बांधी रहें, उन्होंने कब्र च पिया रहें। हाँ जी, कोई मसला नहीं। भाई का सवाल है कि बाद लोग कर्जा लेते हैं और जब हम उनके पास कोई सामान वगैरह लेने जाते हैं तो वो इस वजह से सामान में रियायत कर देते हैं कि इसको कर्जा दिया हुआ है, इसकी शरई हैसियत क्या है। ये सीधा सीधा सूद है और हराम है। एक कायदा है, कुलिया है, बस वो आप आसानी से याद कर लें। कुल्लु करदिन मा यजुर्रु नफ़अन फहुवा रिबन। हर वो कर्ज जिसके बदले में आपको नफ़ा मिलेगा वो सूद है। कोई नफ़ा दुनिया का आप नहीं ले सकते। इसकी एक वजह है, और वो वजह ये है, बाद लोग कहते हैं लो जी वो साड़ा पैसा भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी एक वजह है, और वो वजह ये है, मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम किसी बंदे को कर्जा दे दो, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए आपने दे दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक तुम कर्जा उसके पास रहने देते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ाना उतना तुम्हें सदक़े का सवाब अता करते हैं। एक बंदे ने साल के लिए किसी को 1 लाख रुपया दे दिया, रोज़ाना 1 लाख रुपया सदक़े का सवाब ले रहा है। इतना सवाब भी ले और फिर हट के दुनिया भी ले, ऐसा नहीं होगा। बल्कि रिवायत के अल्फाज तो यूँ हैं कि जब वक़्त मुकर्रर आ जाए और वो शख्स कर्ज अदा ना कर पाए, आप उसको मोहलत दे दें, वहाँ 2 गुना सदक़े का अजर शुरू हो जाता है। तो हम किसी को भी जब कर्ज देते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए देते हैं, और इसीलिए ही देना चाहिए। बाद लोग देते हैं कर्ज सूद की बुनियाद पे, बड़ी लानत गले में डाल लेते हैं, सारे का सारा माल हराम कर बैठते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए कर्ज दें अगर आपके पास ताकत है तो, और सवाब कमाएं। और फिर उस बंदे से कभी भूल के भी इस वजह से मिठाई भी मत खाएं कि इसको मैंने कर्जा दिया हुआ है। कर्जे के बदले में आप कोई नफ़ा नहीं ले सकेंगे, तिजारत के लिए ले सकते हैं बस। भाई का सवाल है अहले तशय्युई के पास काम किया जा सकता है या नहीं। आप किसी भी गैर मुस्लिम के पास, किसी भी मुसलमान के पास, किसी भी शख्स के पास काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि वो आपके दीन में रुकावट पैदा ना करता हो, या आपका काम आपके दीन को नुकसान ना दे रहा हो और दूसरे के दीन को नफ़ा ना दे रहा हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के पास मजूसी काम करते रहे। सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ग़ुलाम जिसने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को खंजर मारे थे, वो मजूसी था, आग का पुजारी था, कोई हरज की बात नहीं। एक दूसरा सवाल है, जिस मस्जिद में कब्र हो क्या वहाँ पे नमाज हो सकती है या नहीं। अगर तो कब्र पहले थी और मस्जिद में बाद में बनी है तो मस्जिद गिरा दें, और अगर मस्जिद पहले थी और कब्र बाद में बनी है तो कब्र खोद दें। ऐसी मस्जिद में नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रस्तान में नमाज पढ़ने से इसीलिए मना फरमाया है। कब्रों वालों के साथ एक ताल्लुक़ अमूमी तौर पे ऐसे बंदों को मस्जिदों में दफनाया जाता है जो कोई ज़्यादा दुनियावी तौर पे, दीनी तौर पे असर व रसूख रखने वाले होते हैं। यही ताल्लुक़ इंसान को आहिस्ता आहिस्ता शिरक में ले जाता है और यही बुनियाद बन जाती है। इसलिए कब्रस्तान में ही मुर्दों को दफन करना चाहिए और ये माहौल ख़त्म होना चाहिए घरों में, डेरों में, मस्जिदों में और ऐसी जगहों पे। तो बहरहाल जिस मस्जिद में कब्र होती है वहाँ नमाज नहीं होनी, बिलखुसूस जब अगली जानब हो।
जो आप उसने जो अपनी बच्चियाँ रकम ले रही हैं उसके ऊपर जिसका आपने बताया कि वो उसका अल्लाह पाक सबके कदर देंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शराकत की बुनियाद पे अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो वो कर्ज़ है ही नहीं। शराकत की बुनियाद पे पैसा किसी के साथ शेयर करना तब जायज़ होता है जब आप नफ़ा और नुकसान दोनों में शरीक हैं। बाद लोग अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बहुत माहौल चल रहा है, सिर्फ नफ़ा है जी, गड्डी तुसी रख लो, इनू किराए ते चलाओ, मैनू तुसी रोज़ाना 5000 दे देना है। ये हराम है। जिसके साथ भी आपने शराकत करनी है, किसी के दिन में ये आ सकता है ना कि गाड़ी जिसको लेके देते हैं उसकी क्या शराकत है, उसकी शराकत मेहनत है। अगर खुदा न खास्ता किसी दिन आमदन नहीं हुई, उसकी मेहनत ज़ाया हो गई, आपकी रकम ज़ाया होगी। शराकत होती है नफ़ा और नुकसान दोनों में। अगर आपका पैसा किसी का पैसा शरीक जो है वो हड़प कर जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको जब मौका मिले, अपनी चीज़ मिले, वो उससे ले ले। अगर मुनाफा बनता है तो वो भी ले सकता है, चूँकि वो कर्ज़ के बदले में नहीं है, वो तो तिजारत के बदले में मुनाफा भी लेगा, असर रकम भी लेगा। और अगर मेहरबानी कर दे कि चलें मैं मुनाफा छोड़ता हूँ, आप असर रकम ही वापस कर दें, तो ये उसका एहसान है और इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा अजर रखा हुआ है। ये छोटा सा सवाल पूछता हूँ, सजदा ताज़ीमी, घुटनों को हाथ लगाना या हाथ छूना? सवाल में 3 चीज़ें आपने शामिल कर दी हैं। किसी को सजदा ताज़ीमी करना, किसी के घुटनों पे हाथ लगाना नीचे हो के, और हाथ चूमना। पहली 2 चीज़ें तो सिरे से ही और हैं। इस्लाम में सजदा ताज़ीमी का कोई तसव्वुर नहीं है। ये पहले मज़ाहिब में था, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने सजदा किया। हमारे यहाँ तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इजाज़त होती तो बीवी अपने खामंद को सजदा करती। कैसर व कसरा के दरबार से कुछ सहाबा वापस पलटे थे और उन बादशाहों की शान व शौकत दुनिया में मशहूर थी। ये सल्तनतें क़ुव्वत के एतबार से दुनिया में सुपर पावर थी और बहुत उरूज था। तो वो देख के हैरान रह गए कि लोग सजदों में गिर रहे हैं, लोग उनके सामने हाथ बांध के खड़े हैं, न जाने क्या क्या। तो ये सहाबी आए और सीधे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक गए। तो आपने जल्दी से उनको पकड़ा और सीधा किया और फरमाया ये क्या कर रहे हो? कहा आपकी शान कोई कैसर व कसरा से कम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, ये झुकना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है बस। अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई और वालिदैन उनके सामने झुके हैं तो वो पहली शरीयत है। पहली शरीयतों के अहकाम हम पे लागू नहीं। हमारी शरीयत ने अगर उस हुक्म को ख़त्म कर दिया तो वो सिरे से ख़त्म है। उसको बाकी रखा है तो हम अपनी शरीयत समझ के करेंगे, उनकी शरीयत समझ के नहीं। और अगर ना उसकी नफ़ी की ना उसका यानी इस्बात है तो हम सिर्फ बयान की हद तक उसको रख लेते हैं कि उसको बयान करना जायज़। लिहाजा सजदा तो सिरे से ही हराम है। बाकी रही बात ये गिट्टे गोडों पे हाथ लगाने की, तो ये भी एक सजदे की कैफियत है, हम तो इससे भी मना करते हैं, लेकिन बहरहाल ये सजदे से कम है। तीसरा जो सवाल है किसी का हाथ चूमना, जिसका हाथ चूमा जाए वो 2 तरह का बंदा होगा। या तो वो खालिस मजहबी इंसान है और इस अमल से उसके अंदर कोई तकब्बुर नहीं आएगा, कोई गुरूर नहीं आएगा, कोई घुमंड नहीं आएगा, उसके दीन की ख़राबी पैदा नहीं होगी, तो इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। और अगर ऐसा है, बाज़ दफ़ा देखा गया कुछ लोग गुज़र रहे होते हैं अपने मुरीदों के सामने हाथ कर रहे होते हैं जानबूझ के, अपनी शान व शौकत के इजहार के लिए, ताकि लोग चूम लें, और कुछ पाँव आगे कर रहे होते तो ये हराम, फिर जायज़ नहीं हो। वल्लाहु आलम। बयान तो वाह सारा हो गया कि एडा लम्हा। 1 मिनट, ये भाई सवाल कर रहे हैं। हाँ जी, औरतों को हाँ, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि जो 10,000 रुपया मिलता है तो दुकानदार 9,000 उसको देते हैं और 1,000 ख़ुद रख लेते हैं, तो क्या ये शरई तौर पे जायज़ है या नहीं? इस तरह का जो मुनाफा और कमीशन होता है ये अगरचे जायज़ होता है, लेकिन शरीयत का एक उसूल है और वो है ला ज़रर वला ज़िरार, अद्दीनुन नसीहा। खैर खाही करें अपने मुसलमानों के साथ और उनका ज़्यादा नुकसान ना करें।
इतनी सी लिमिट रख लें जितना आपका ख़र्चा होता है। दुकान बनाई हुई है, किराया आप देते हैं, उसका बिल आपने अदा करना है, आपने साफ ज़ाहिर उसको ख़रीदा होगा, उसकी इजाज़त ली होगी, कोई मशीन रखी होगी, इस हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत रखने में हर्ज नहीं है। लेकिन हमने सुना है 2-2, 3-3 हज़ार तक रखते हैं, तो ये जायज़ नहीं है और मुनासिब नहीं है। वल्लाहु आलम। जी जी, कुर्बानी के जानवर का दोंदा होना लाजमी है, उम्र की कोई कैद नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, बस सीधे हदीस के अल्फाज हैं, ना ज़िबा करना मगर दोंदा जानवर। उम्र के एतबार से मिसाल के तौर पे एक जानवर 2 साल में दोंदा होता है, अगर 1.5 में हो गया तो हम करेंगे या नहीं? कर लेंगे ना, हालांकि उम्र पूरी नहीं हुई, दोंदा हो गया है। लेकिन वो 4 साल का भी हो और दांत ना गिरे तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोंदा नहीं हो। सुन्नत यही है, बचना चाहिए। उम्र की कोई बात कहते जी एक दांत डेग पे एक निकलता पे, फिर भी ना करें। दा मा युरीबू का इला माला युरीबू का, जो चीज़ शक में डाले उससे निकलें। जी हाँ जी, भाई का सवाल है कि आजकल वीडियो चलती हैं कि माँ बाप के पैर धो के पिए जा रहे हैं और ऊपर चल रहा होता है कि माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम। हमारी नाक़स सोच के मुताबिक ये रियाकारी है, ये दिखलावा है, ये शोहरत है, और ये अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लेने का चक्कर है, और अपनी यूट्यूब के चैनल को ज़्यादा चलाने के तरीके हैं। बस माँ बाप की अज़मत हकीकत में दिल में होती है। ये एक बात आप हमेशा याद रख लें, इज़्ज़त, एहतराम, अज़मत, आजिज़ी, इनकिसारी, तकब्बुर, ये सारी चीज़ों का ताल्लुक़ दिल से। अगरचे ज़ाहिरन उसका असर होता है, लेकिन इतना ज़ाहिर से नहीं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी को देखा था, नमाज़ पढ़ रहा है और सर नीचे 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 कर रहा है, तो उन्होंने सर पकड़ के यहाँ से सीधा कर दिया। उन्होंने कहा कि आजिज़ी और खुशू खुजू तेरे सर में घुसा हुआ है, ये तो दिल की कैफियत का नाम है। वालिदैन का एहतराम असल में दिल में होता है। ये जो सारा चक्कर है ना, अगर वो वीडियो ना हो तो शायद वो पाँव छोड़ के सर भी ना धोएं। हाँ, अगर वाक़यातन वो इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है तो उसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, ये रियाकारी। फिर इससे बचे, वालिदैन के एहतराम की वो मिसाल पेश करे जो सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के पैगंबर में दूध अपने वालिदैन को पेश करता था, वो गार में जो फंसे थे। जब तक मेरे वालिदैन दूध नहीं पीते थे, मैं बच्चों को नहीं देता था। और एक रात वो सो गए, मैं पूरी रात सिराने खड़ा रहा, मैंने जगाया भी नहीं कि वालिदैन हैं, इनकी नींद ख़राब नहीं करूँगा। और हदीस के अल्फाज है, बच्चे मेरे पाँव पे बिलक बिलक के गिर रहे थे भूख की वजह से। मैंने सारी रात बच्चों की भूख बर्दाश्त कर ली, लेकिन वालिदैन को ना जगाया और ना उनसे पहले बच्चों को दिया। ये है असल का। अल्लाह तू जानता है, तेरे अलावा इस अमल का किसी को पता नहीं है, और मैंने तेरी रज़ा के लिए किया था, तो इसको कबूल करके हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। अल्लाह ने गार खोल दी थी। तो अगर वाक़यातन एहतराम है तो फिर इस हद में करे कि किसी को पता ही न चलने ने। बस फौतशुदा वालिद की या वालिदा की या किसी की भी तस्वीर घर में रखना, असल में इसका ज़्यादा तो मसला इस तरफ जाता है कि ये जो डिजिटल तस्वीर है कैमरे वाली, इसका हुक्म क्या है। एक तस्वीर होती थी ज़माना कदीम में जो हाथ से बनाई जाती, नक्शो निगार की तरह, औरतें कपड़ों पे सिलाई करके तस्वीर बना लेती थी। मुजस्समा, वो तो सिरे से हराम है, उसमें कोई शक नहीं। ये जो तस्वीर बनती है कैमरे से, इसके बारे में एक तवील अरसे से उलमा की दो राय चली आ रही हैं। कुछ इसको नाजायज़ कहते हैं, कुछ जायज़ कहते हैं, कुछ कहते हैं ये अक्स की तरह है तस्वीर, गोया कि आप शीशे के सामने आते हैं तो आपका चेहरा आ जाता है, कोई क्या। लेकिन बहरहाल हम इतना कहते हैं कि इससे बचना बेहतर है। तस्वीर अगर है तो बस उसको घर में छुपा के रख लें, कभी देखनी हो तो देख लें, लेकिन सामने लटकानी नहीं चाहिए। चूँकि हदीस में है वहाँ फरिश्ते नहीं आते जहाँ तस्वीरें हों,
ہوتی تو بارہ یہ تصویر ہی، چاہے علماء کا اختلاف ہو گیا ہے، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ اعلم، وہی حکم ہے۔ بھائی کا سوال ہے، چلیں عورتوں کا بھی کوئی سوال آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی 2 صنفیں ایسی ہیں جو میں نے کبھی پہلے نہ دیکھی تھی۔ عورتیں جو سر پہ بال لگاتی ہیں اور پھر مائلات ممیلات کے الفاظ بھی اسی حدیث میں ہیں، چلتی ہیں تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، لباس ایسا پہنتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھیں، ان کی چال ڈھال کا انداز لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے، تو یہ عورتیں نعوذ باللہ جہنم کے بڑے گہرے حصے میں ہیں۔ تو بختی اونٹوں کی جو آپ نے تشبیہ دی ہے، یہ اصل میں یہود و نصارہ کی عورتوں کی عادتیں ہیں۔ وہ اپنے بال سمیٹ کے سر کے اوپر باندھ لیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں بھی یہودیوں کی مخالفت کی ہے، ان پہ لعنتیں کی ہیں، چونکہ ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، تو اس لیے عورتوں کو یہ بال اکٹھے نہیں کرنے چاہیے، بالخصوص گھر سے جب نکلتی ہیں تو۔ ہاں البتہ اگر بال لمبے ہیں، کام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور عورت گھر میں ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، تو بالوں کو بچانے کے لیے اگر وہ تھوڑا سا اکٹھا کر کے پیچھے کر لیتی ہیں تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس نیت سے نہیں کہ باہر نکلیں اور وہ لوگ ان کی طرف دیکھیں اور توجہ ادھر ہو، وہ اس اعتبار سے حرام ہے، اور اگر اس نیت سے کر لیں تو انشاءاللہ ظاہری طور پہ حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ چلیں جی، وقت کافی ہو گیا، اگر کسی بھائی کے ذہن میں اور کوئی بات ہے تو پوچھے، پھر ہم انشاءاللہ مجلس برخاست کرتے ہیں۔ سوال ہے جی کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، اور سلام پھیر کر ہاتھ چھوڑنے چاہیے یا ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا؟ نماز جنازہ کا کیا طریقہ ہے اور ہاتھ کب چھوڑنے چاہیے؟ طریقہ تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، جنازے میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ہے، کیا ثنا پڑھی جائے یا نہیں، ثنا کی کوئی دلیل ہماری نظر سے نہیں گزری، واللہ اعلم۔ فاتحہ کی دلیل صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، اونچی پڑھایا، فاتحہ پڑھی، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا، تیسری کے بعد دعائیں پڑھیں، اور پھر فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یہ آج میں نے تمہیں سکھانے کے لیے بھی اونچی جنازہ پڑھا دیا، تمہیں پتہ چلے سنت کیا ہوتا ہے۔ باقی رہا کہ ہاتھ کب چھوڑنے ہیں، اچھا یہ لوگوں نے خواہ مخواہ مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ ایک سلام پھیریں تو ایک ہاتھ چھوڑ دیں، دوسرا سلام پھیریں تو دوسرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس طرح کے مسئلے عمومی طور پہ اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈھکوسلے، ایویں ہی اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ آج بھی ایک بھائی کا سوال تھا کہ جی اگر ایک بندے کی رکعت رہ گئی ہے تو وہ امام کے ایک سلام پھیرنے کے بعد اٹھے یا 2 سلام پھیرنے کے بعد اٹھے؟ تو میں اللہ کے بندے کتنا سا فاصلہ ہوتا ہے دونوں سلاموں میں، صرف 5 سیکنڈ کا فاصلہ ہے، کیا اتنی جلدی ہے کہ ہم ایک سلام کے فوراً بعد اٹھنا چاہ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے مسائل کی کوئی حقیقت حقوقت نہیں ہوتی، آپ آرام سے سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ بعض لوگوں نے مسئلے اس طرح کے بنائے ہوتے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ایک بندہ آگے مولوی صاحب کو کہنے لگا تو وڈا مولوی بنا پھرنا ہے، تو میں نے اے دس کہ اسی ایک رکعت 2 سجدے کیوں کرنے؟ سوال ہوتے ہیں لوگوں کے عجیب عجیب ہوتے۔ وہ ایک جگہ پہ بھائی کچھ دینی مسائل میں الجھ رہے تھے، تو ایک نے دوسرے کو کہا اچھا تو ایڈا وڈا ہے تو 10 حضرت آدم دا نکاح کنے پڑھایا؟ تو حضرت آدم کے نکاح کا کیا سوال ہے؟ وہ ایک تابعی سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ تو انہوں نے کہا اصل میں اس شادی کی مجھے دعوت نہیں ملی تھی، دعوت ملی ہوتی تو میں آپ کو بتا دیتا کہ کس نے پڑھایا۔ تو اس طرح کے سوالات عجیب۔ اس نے کہا آپ بتائیں جی ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ اور مولوی صاحب نے کہا یار مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو کہا نا مولوی ہے، یہ پتہ کیوں ہوتے ہیں 2 سجدے؟ یہ ایک سجدہ وہ ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کروایا تھا فرشتوں سے، اور دوسرا پتہ کون سا ہے جس کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ جب فرشتوں نے سر اٹھایا نا
تو دیکھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس کو دربار الہی سے دھتکار دیا گیا ہے، تو وہ دوبارہ سجدے میں گر گئے تھے۔ یہ دوسرا سجدہ وہ ہے، ڈھکوسلا ویکو۔ اچھا مولوی صاحب بڑے سیانے تھے، وہ کہنے لگے اچھا یار تو یہ بتا، چلو ٹھیک ہے تیری مہربانی، تو میرے علم میں اضافہ کرتا، تو مجھے یہ بتا اگر نمازی رکعت میں دوسرا سجدہ بھول جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کہا تھا تو مینوں نہیں پتہ۔ اس نے کہا یہی افسوس کی بات ہے، جس چیز کا پتہ ہونا چاہیے اس کا پتہ نہیں ہے، اور جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم وہاں پڑے رہتے۔ تو بہرحال یہ کوئی دلیل ہم نے نہیں دیکھی آج تک کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دے اور دوسرے کے بعد دوسرا چھوڑ دے، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہی ہیں بس۔ اللہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، یہ بات غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بقیع میں گئی، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گھر ٹھہرنے کی باری تھی، تو عورتوں کو یہ سونکنوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے دوسری شادی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ویسے ہی 9 شادیاں تھیں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسا سے میرے گھر سے نکلے نا، تو بس وہی میرے دماغ میں خیال غلط آ گیا کہ آپ پھر کسی اور بیوی کے گھر جا رہے ہوں۔ تو تھوڑی دیر ٹھہر کے میں آپ کے پیچھے ہو دی ریکی کرن واسطے، تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ بقیع کی طرف جا رہے ہیں، جس کو ہم جنت البقیع بولتے ہیں، ویسے جنت لفظ کہیں نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، یہ بقیع غرقد ہے، اس کو ایویں ہی لوگوں نے جنت البقیع کا نام دے دیا ہوا ہے، اس کا اصل نام بقیع غرقد ہے۔ ویسے وہاں منافق بھی پڑے ہیں، جنت ہوتی تو منافق جنت میں نہیں ہوتے۔ تو بہرحال وہ کہتی ہیں کہ میں جب گئی تو میں نے سایہ دیکھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں میں پھر وہاں سے پلٹنا ہی چاہ رہی تھی کہ آپ بھی پیچھے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز چلتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ دوڑنا پڑتا تھا، آپ کی معمولی چال ہی بہت تیز تھی، تو سیدہ عائشہ کو دوڑنا پڑا آپ سے پہلے تاکہ میں گھر پہنچ جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو سانس چڑھا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھوڑا سا مکہ بھی مارا تھا کہ عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں اور ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا ذکر ہے۔ وہ جو سائے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں وہ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، تو یہ فضول بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ چلیں جی، اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے احکامات کو سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔